بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في دعاء معروف بدعاء العلقمة بعد زيارة الحسين يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت عاشوراء کے بعد جو دعا ظاہر کو پڑھنا ہے، اس دعا کا ایک جملہ ہے جس کا میں روز آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے ترجمہ کرتا ہوں. ظاہر یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنے پیغمبر، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت، ان کی آل، ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت کی زندگی عطا فرما، اور مجھے موت بھی انہی کی عطا فرما. اور اے مالک، جب مجھے دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت، ان کے دین، ان کے طریقہ حیات، ان کے سلیقہ زندگی پر اٹھا. اور صرف دنیا سے اٹھانے کی بات نہیں، پروردگار جب قبر سے سب کو تو ایک ساتھ اٹھائے گا حساب کے لیے، حشر کے میدان میں بلائے، تو اس وقت مجھے الگ الگ گروہوں میں لوگوں کو تو بلائے گا، مجھے محمد و آل محمد کے گروہ میں شامل کر کے محشور فرما. اور پھر آخر میں مومن دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی جگہ بھی میرے اور ان کے درمیان اتنی دیر کے لیے بھی فاصلہ پیدا نہ کر اور کسی طرح کی دوری نہ آنے دے. تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں زندگی کے مسائل حیات اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جس گفتگو کا آغاز چند شبوں پہلے کیا گیا تھا، تقریباً وہ خاتمے پر ہے، اس لحاظ سے کہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور آخری تقریر ہے. میں نے گزشتہ چند شبوں میں آپ حضرات کی خدمت میں بار بار ایک بات کہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی کے اندر کے مسائل ہوں، چاہے وہ کاروباری زندگی کے مسائل ہوں، چاہے وہ لوگوں سے تعلقات کے ذریعے پیدا ہونے والے مسائل ہوں، جو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، جن کی قسمیں میں روز آپ کو سناتا رہا ہوں، انہیں روز بار بار دہرانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. چاہے آدمی کی انڈیویجول لائف، انفرادی زندگی میں پیچیدگی پیدا ہو جائے، کسی طرح کی دشواری پیدا ہو جائے یا پرابلم آ جائے،
ان ساری چیزوں کے پیچھے اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان پرابلمز کے پیچھے سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں قوتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، انسان کی حیثیت سے ہمیں جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو ہمیں قوت دی ہے اور جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ایک تو ہمیں طاقتیں دی ہیں جو ہمارے وجود میں ہیں، اور اس کے بعد ان طاقتوں کے علاوہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ زبان سے بولنے کی قوت اور صلاحیت، یہ ایک قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے۔ کانوں سے سننے کی طاقت، یہ ایک قوت بھی ہے، ایک طاقت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے۔ اور پھر ہمارے وجود کے باہر کی نعمتیں ہیں جن سے ہم گھرے ہوئے ہیں، جن کی نہ گنتی کر سکتے ہیں، نہ جن کا احساس کر سکتے ہیں اور نہ ان کا شکر کر سکتے ہیں۔ ہم نعمتوں کا شکر کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جملہ کہتے کہتے جملہ یاد آیا ہے تو آپ کے سامنے اسے کہہ دینے میں فائدہ ہی ہے انشاءاللہ۔ روایت میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے جو تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر شکر کا حق ادا کرو۔ شکر کرو نہیں کہا اللہ نے، شکر کرو کہہ دیا ہوتا تو کام چل جاتا۔ اچھا، ہمارے ایسے سے بھی نہیں کہا کہ اگر ہمارے ایسے سے کہتا شکر کا حق ادا کرو تو ہمیں ٹکر مارتے زمین پہ اور ایک بار شکرن اکرن کہہ کے کہتے ہو گیا حق ادا۔ اس لیے ہم تو ایسے ہی کر لیتے نا، 2-4 بار شکرن کہا، شکر کا حق ادا ہو گیا، ایک آدھ بتا یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ کہہ کے غیبت کی، توبہ پہلے ہی ہو گئی، ایڈوانس بکنگ۔ تو ہمارا تو معاملہ ہی اکثر دیکھا ہوگا مقدسین کا طریقہ یا بھی ہوتا ہے، یا اللہ توبہ گناہ نہ کرے نہ ہو اور اس کے بعد گناہ شروع۔ یہ جو مقدمہ ہوتا ہے، پیش خیمہ، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کام کرنے والے ہیں۔ توبہ استغفار کر کے گناہ کرنے کا مزاج مذہب کا مزاج نہیں ہے۔ مذہب کہتا ہے گناہ کر ڈالو تو توبہ کرو، یہ نہیں کہ توبہ بکنگ پہلے کر لی ایڈوانس، اس کے بعد ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا مذہب میں۔ تو ہمارے ایسے سے اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو، جو شکر ادا کرنے کا حق ہے تو ہم پیشانی خاک پہ رکھ کے 2-4 بار شکرن کہتے تھے، 100-200 بار کہہ ڈالتے، اس کا کہتے ہیں مالک حق ادا کر دیا۔ لیکن وہ تو جناب موسیٰ ہیں، معرفت پروردگار رکھنے والے اللہ کے وہ بندے کے جو اس لائق ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا کلیم کا ہونے کا شرف دیا ہے کہ باتیں کرے اللہ سے۔ ہر ایک کو نہیں بلاتا اللہ باتیں کرنے کے لیے۔ خیر، تو اب جناب موسیٰ سے جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو، جو شکر ادا کرنے کا حق ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے ایسا کام کر دیا، اسے کروں کیسے کروں آخر؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا مجھے احساس ہوا۔ اب یہاں سے ہم بھی ذرا اپنے کو شامل کر لیں جناب موسیٰ کی بات میں۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہزاروں ہیں، کسی نعمت کا احساس ہو گیا، مثلا یہی احساس ہو گیا کہ باہر اتنی تیز ٹھنڈک پڑ رہی ہے اور ہم یہاں ہیٹنگ سسٹم میں چین سے بیٹھے، معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نعمت سے نوازا ہوں۔ تو اب اس نعمت کا احساس ہوتے ہی، اچھا ایک بات اور آپ سے بتا دیں کہ عام طور پر ہم جیسوں کو نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے، جب تک رہتی ہے تب تک قدر نہیں ہوتی۔ نعمت جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی ہیٹنگ سسٹم شاید کچھ کمزور ہوا تو ہمیں فوراً پتا چلا۔ تو اگر تھوڑی دیر اور یہ کام نہ کرتا اور ٹھٹھوٹنے لگتے، ایسے میرا کام یہ ہے اس کی ہیٹنگ کو نارمل رکھنا، وہ آپ کو گرم کرتا ہوں، میں اپنی مجلس سے ٹھنڈا کیا کرتا ہوں۔ سلوات ہی اعتدال پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پروردگار کیسے تیرا شکر کروں؟ کسی بھی نعمت کا تیرے جسے ہم چھوٹی سے چھوٹی کہہ لیں احساس ہوتا ہے تو میں اس پر شکر کرتا ہوں۔ اب یہ بہت قیمتی جملہ ہے کہ مالک تیری نعمت کا احساس ہونا اور میرے اندر اس شعور کا پیدا ہونا
کہ میں تیری نعمت کا احساس کروں. اس شعور کا پیدا ہونا بھی تو تیری ہی دی ایک نعمت ہے. نہیں، آپ اس جملے کی قیمت کو سمجھ لیں. اللہ کی نعمتوں کو سب کو احساس نہیں ہوتا. کتنے جانور ہوتے ہیں، آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے کہ آپ اسے کھلائیں تو آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ یہ شکر کرنے کا احساس جو ہے یہ انسانیت کی پہچان ہے. تو خود احساس نعمت پیدا ہو جانا اور یہ خیال دماغ میں آنا کہ مجھے اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، خود یہ بھی تو ایک نعمت ہے. اللہ نے نعمت دی مجھے، دوسروں کے مقابلے میں اتنا شعور دیا، اتنی انسانیت دی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کریم کا کرم ہے اور میرے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے اور میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ بھی تو ایک نعمت ہے تیری، تو پھر اس کے اوپر نعمت، یہ بھی نعمت ہے، تو نعمت ہے تو پھر اس پہ شکر کروں. تو اب جو اس نعمت پہ شکر کروں گا تو اس نعمت کے نعمت ہونے کا احساس یہ بھی تو ایک نعمت ہے. تو وقت شکریہ چلتا رہے گا. تو معبود تیری نعمت کا شکریہ کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ بس تمہارے اندر اس احساس کا پیدا ہو جانا کہ تم ہماری نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یہی نعمت کا شکریہ ہے. اور اس کا تو نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں. اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے، ہم اچھی چیز بڑھانا چاہتے ہیں نا، مصیبتیں نہ آئیں اور نعمتیں بڑھتی رہیں. تو میرے عزیزوں کچھ بار بولے ہمارے ہوتے، ایک موضوع ہے، میں نے شاید ہم نے رمضان میں کسی دن بات کی ہو کہ کچھ چیزیں ہوتی کہیں ہیں اور ہم ڈھونڈتے کہیں ہیں. اس میں حدیث بھی ہے. اس وقت اس سلسلے کو نہیں شروع کروں گا، ناصر موضوع رہ جائے گا میرے عزیزوں. لیکن بہرحال ہم نعمت بڑھانا چاہتے ہیں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نعمتیں چھینے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نعمتیں گھٹیں، اور نہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. تو نعمت بڑھانے کا سب سے بڑا فارمولہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ شکر نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر. اب ایک جملہ یہاں پہ مجھے کہنا پڑے گا کہ شکر کا مطلب خالی زبان سے شکر کرنا نہیں ہے، جیسے توبہ کا مطلب خالی چٹا چٹ دو ہاتھ دو تماچے اپنے منہ پہ مار لینا نہیں ہے. شکر کا مطلب ہے، روایات صاف صاف لکھتی ہیں کہ شکر نعمت ہے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ جملہ میرے موضوع سے متعلق ہو گیا، کوئی قوت اور کوئی نعمت بیکار نہ رہے، اور کوئی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور کوئی قوت بے قابو نہ ہونے پائے، بے جا مصرف نہ ہونے پائے. یہی شکر نعمت ہے. اگر اس اصول کو باقی رکھا جائے گا تو نعمتیں چھننے والی نہیں ہیں. نعمتیں گھٹتی تب ہے جب ہم شکر نعمت چھوڑ دیتے ہیں، اس کا یا تو استعمال بند کر دیتے ہیں یا بے جا استعمال شروع کر دیتے ہیں. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں. تو میں جس موضوع پہ آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ گزارش کرتا رہا ہوں وہ یہ تھی بات کہ ہم ان نعمتوں اور اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہمارے پاس ہیں. جو سب سے بڑی طاقت اس میں سوچنے کی طاقت ہے، عقل جس کا نام، اور اس کے بعد پھر قوتیں ہی قوتیں، طاقتیں ہی طاقتیں، صلاحیتیں ہی صلاحیتیں ہیں، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جن کے درمیان ہم ہیں. کوئی نعمت اور قوت بیکار نہ رہے اور کوئی نعمت اور قوت بے قابو نہ ہونے پائے. جہاں ان میں سے کوئی ایک رخ آتا ہے زندگی میں، یا تو کچھ اللہ کی دی ہوئی قوتیں بیکار رہنے لگتی ہیں. جتنی اللہ نے کیپیسٹی دی ہے میرے اندر، جتنی کیپیبلٹی دی ہے، میں اتنا اپنی ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا، اپنے وقت کا استعمال نہیں کرتا، اپنی سوچ کا استعمال نہیں کرتا، اپنے بدن کی طاقت کا استعمال نہیں کرتا، اپنے اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ کا استعمال نہیں کرتا، اللہ نے جو مجھے تعلقات لوگوں کے ساتھ دیے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتا، اللہ نے جو مجھے اثر دیا ہے ان کا استعمال نہیں کرتا. اگر یہ چیزیں بیکار رہتی ہیں تو زندگی میں پرابلم شروع ہوتی ہیں یا یہ بے قابو ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں زیادہ گزارش اس پہلو پر کی ہے کہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں جب اللہ کی دی ہوئی قوتیں بے قابو ہونے لگتی ہیں. سوچنے کی طاقت بے قابو ہو کے بدگمانی کا شکار ہونے لگتی ہے، سوء ظن پیدا ہونے لگتا ہے. دوسروں کے اللہ نے ہمیں سوچنے کی طاقت دی ہے، اور اگر اس کا رخ بدلا تو تھوڑی دیر کے اندر زندگی برباد ہونے لگتی ہے. گھر سے شوہر نکلا اور بیوی نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ معاملہ خراب ہے.
بیوی نے کسی سے فون پہ گفتگو شروع کی اور شوہر کو خیال آیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو یہ جو سوچنے کی طاقت ہے یہ بے قابو ہو رہی، بدگمانی کی طرف جا رہی، سوء ظن کی طرف جا رہی۔ تو جہاں سے اللہ کی دی ہوئی کوئی قوت حدوں کو پار کرنے لگتی ہے، وہ حدیں جو مذہب نے اس کے لیے کھڑی کی ہیں، ایمان اور تقوی کی حدیں، احکام خدا کی حدیں، حرام اور حلال کی حدیں، واجب اور مستحب کی حدیں، ان حدوں کو جہاں کہیں سے توڑنا شروع کیا وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں جو آج آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہتا تھا وہ دو باتیں ہیں، اور جو وقت بچا ہے اس کے اندر کوشش کروں گا میرے عزیزوں۔ ہم انسانوں کے درمیان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، ادھیڑ عمر اور نوجوان، مختلف حالتیں ہیں اور مختلف زندگی کے دور گزرتے ہیں، مردوں پر بھی عورتوں پر، دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دو ہی قسم انسانوں کی ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ پیدا ہوگا، بچپن کا دور گزرے گا، نوجوانی آئے گی، نوجوانی سے آگے بڑھیں گے، جوانی آئے گی، پھر ڈھلان عمر کی شروع ہوگی، پھر اور آگے عمر جائے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بہت بڑھاپا آئے گا، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہی انسان کی زندگی کے مختلف سٹیج ہیں۔ ان سٹیجز میں یہ دو خرابیاں جو ہیں، ایک ہے اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا بیکار رہنا، اور ایک ہے اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا بے قابو ہونا۔ ان میں یہ دونوں خرابیاں الگ الگ سٹیجز میں پیدا ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ کی دی قوتیں بے قابو زیادہ ہوتی ہیں، لائف کا، زندگی کا ایک سٹیج ایسا آتا ہے جس میں قوت اللہ کی دی ہوئی بیکار تو نہیں رہتی لیکن بے قابو زیادہ ہوتی، اور اس کے بعد وہ دور آتا ہے کہ جب قوتیں بے قابو تو نہیں ہوتی لیکن بیکاری کی طرف آ جاتی ہیں۔ ان تمام حالات میں آدمی الگ الگ وجہوں سے ان اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ ایک ہی انسان، اگر آپ اس ایک انسان کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں، بڑی قیمتی حدیث ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہماری آپ کی زندگی سے بچپن گزر گیا، وہ تو بے شعوری کا، غیر ذمہ داری کا دور ہوتا ہے، شریعت بھی اس کو حساب میں نہیں رکھ لاتی۔ جہاں سے ذمہ داری لینا شروع کرتی ہے شریعت، وہ نوجوانی کا دور، جس کو آج آپ کی یہاں کی زبان میں ٹین ایجرز کہتے ہیں۔ ٹین ایج، آپ تو ٹین غلط بھی نہیں سمجھیں گے، ہمارے ایک چیز ہوا کرتی تھی ٹین، جس میں وہ نقلی ہی آتا تھا، خالی ہونے کے بعد شور بہت کرتا تھا، ٹن 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 بولتا تھا۔ یہ ٹین ایج ان معنی میں سے یہ کہ شور بہت کرتی ہے، ان معنی بھی ٹین ایج مجھے پسند ہے، یعنی ڈرم والی ایج ہے، یہ خود ہی بالکل ٹین کا ڈبہ ہے، شور کیے ہوئے ہیں۔ یہاں کے کلچر میں تو میں نے نہیں پایا، انگلینڈ کے، یو کے یو ایس گیا ہوں تو وہاں تو آپس میں بیٹھ کے اگر 4 ٹین ایجر جمع ہو گئے تو مجھے تو یہی لگتا تھا کہ اینٹ پتھر چل رہے ہیں آپس میں، ایسی گفتگو ذرا لٹ مار کے، اس کی انگریزی بھی تو ہے نا وہاں کی۔ بھائی آپ نے اردو سنی ہوگی، چلیے سن لیے، کوئی حرج نہیں۔ اردو ایک زبان ہے لیکن اردو کے لہجے بہت ہیں۔ لکھنؤ کی اردو الگ ہے، دلی کی اردو الگ ہے، حیدرآباد کی اردو الگ ہے، وہاں خبر کو قبر کہتے ہیں اور قبر کو خبر کہتے ہیں۔ حیدرآباد کی اردو الگ، اور جناب کراچی کی اردو الگ، اور جناب لاہور کی اردو الگ۔ تو جیسے اردو تو ایک ہی ہے لیکن لہجے الگ الگ ہے۔ لکھنؤ کی زبان بڑی شیریں کہلاتی ہے۔ میں لکھنؤ کا نہیں، اس لیے نہ سمجھیے گا اپنی تعریف کر رہے ہیں، میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، لکھنوی نہیں ہوں، میری زبان بھی لکھنوی نہیں ہے۔ واقعات بہت شیریں ہے وہاں کی زبان، اب بھی ہے، جو اصلی لوگ ہیں بڑی شیریں، بڑا میٹھا لہجہ۔ اور تھوڑا دلی کی طرف وہیں چلے آئیے تو لگتا ہے کہ لاٹیاں چلنا شروع ہو گئی، دو تڑاک شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر لاہور آ جائیے تو لگتا ہے مار پیٹ ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یو کے انگلش ہے لکھنؤ کی انگلش، اور یو ایس کی انگلش ہے پنجابی لاہوری انگلش۔ 4 ٹینیجر جمع ہو گئے تو لگتا ہے کہ پتھر لڑ رہے ہیں، اور یہی ہوا کرتا ہے جب سے کلچر۔ تو بہرحال بات ادھر ادھر نہ چلی جائے دادا، یہ ایک ہی انسان کی جو ایج ہے، ایک انسان کی جو ایج ہے، اسی ایج میں جن مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی کسی طرف بہاؤ بہ جانے کا ڈر اس کے زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی طرف۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے کہا تھا
کہ ساری طاقتوں کے دو یہ دھارا ہے قوتوں کا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، اس کے ایک کنارے کا نام ایمان ہے اور دوسرے کنارے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ ساری طاقتیں ایمان اور تقوی کے دھارے کے اندر بہیں گی تو پیاسوں کی پیاس بجھائیں گی، کھیتی کو پانی پہنچائیں گی جیسے دریا ہوتا ہے۔ اگر یہ دیوار دریا توڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آتا ہے، جہاں تک پہنچتا سب کو ڈبوتا ہے اور خود بھی سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے پانی۔ تو یہ قوتیں اس دھارے کی شکل میں باقی رہیں، مگر اس میں جو دائیں بائیں بہکنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے الگ الگ اسٹیجز میں الگ الگ ذریعوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پڑھنے کو مجھے ملی ہے، حدیث قدسی، یعنی پروردگار عالم کا ارشاد جو براہ راست اس کے لفظوں میں ہے، میں اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روایت میں مجھے پڑھنے کو ملا کہ ہر شب جمعہ یا ہر رات، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہ گیا، یا ہر شب جمعہ، آسمان سے اللہ فرشتے بھیجتا ہے جو زمین والوں کو آ کے آواز دیتے ہیں اور ان کو ایک ایک میسج دیتے ہیں، مگر سب کو ایک میسج نہیں دیتے، ہر ایک گروپ کے لیے الگ الگ میسج دیتے ہیں۔ ایک ہی انسان، اب آپ دیکھ لیں آج یہاں جتنے لوگ مثلا بیٹھے ہیں، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25، کوئی 40، 50، 60، 70، لیکن آج ہم سب الگ الگ ایج کے ہیں، لیکن اس پورے اسٹیج سے ہم خود بھی تو گزرے ہیں نا، پیدا ہوئے 15 سال کے ہوئے، 20 کے ہوئے، 25 کے ہوئے، 30 کے ہوئے، 40 کے ہوئے، 50 کے ہوئے، گزر رہے ہیں، اور جو بچہ اس سے گزرے گا اگر لمبی عمر پائی تو۔ ایک ہی آدمی کہاں کہاں توڑ سکتا ہے ان حدوں کو جو اللہ نے بنائی۔ ہمارے اپنے نظریات ذرا اس ایج کے جو دنیا میں زندگی انسانوں کی اس کی جو سوچ ہے اس حساب سے دیکھیں، 16، 17، 18 سال کے بچے، ہم نے کہا اپنے بچوں کو بھی جماعت میں لایا کیجئے، آپ اکیلے نماز میں کیوں آتے ہیں، مجلس میں ان کو بھی لایا کیجئے۔ کہا رہے مولانا ان کے کھیلنے کھانے کے دن، ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہے، مولانا صاحب سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا چاہے نا ان کے بچے ضرور آتے ہیں، لگتا ہے ان کے کھیلنے کھانے کے دن۔ صلوات مولانا یہاں ہوتے، میں نے بہت دن سے عرض کیا کہ آپ کو رحمت کرتے ہیں تو مومنین کے لیے گفتگو جس طرح یہ آتے ہیں، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ آگے روز اس طرح بیٹھے ہیں، جب یہاں ہی نہیں شہر میں اور ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے نوجوان کمسن بچے بھی روز حاضر رہتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ انشاءاللہ نہیں بہتے، یہ مصلے سے جڑے ہیں، مسجد سے جڑے ہیں، امام باڑے سے جڑے ہیں، دعائے کومنٹ سے جڑے، اس عمر میں جڑے ہیں تو اب آگے نہیں بہکیں گے۔ یہی کھیلنے کھانے کے دن جنہیں ہم سمجھتے ہیں مذہب کیا کہہ رہا، 17، 18، 19 سال آ رہے، ہم نے کہا بیٹا نماز میں آ رہے، کہا مولانا ابھی ذرا گزر جانے دیجیے، جب آگے عمر جائے گی تو ہم بھی نماز ٹھیک سے پڑھنے لگے۔ یہ ایک سوچ ہے۔ کہا دعائے کومنٹ کا مولانا ابھی فی الحال ذرا ادھر جا رہے ہیں پارٹی میں، ہمارے پاپا ابھی آ رہے ہیں اور جب اس اسٹیج پہ آئیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ یعنی آدمی نوجوانی کی جو ابتدائی عمر ہوتی ہے 20 سال تک کم از کم، اس کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری کی ایج نہیں ہے، یہ ہماری تفریح کی ایج ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ نوجوان میں پائی جاتی ہے۔ مالک تو جانتا ہے نا، اس کو پیدا تو اسی نے کیا ہے۔ کا فرشتہ جو آسمان سے آتا ہے وہ آواز دیتا ہے، یا ابناء العشرین، اے وہ کہ جو 20 سال کے ہو گئے ہو، اعدوا واستعدوا، تیاری شروع کر دو، اپنے کو تیار کرنا شروع کر دو۔ کھیل کا وقت نہیں ہے تمہارے، تیاری کا وقت۔ جیسے امتحان ہوتا ہے تو امتحان سے پہلے آدمی تیاری کرتا ہے کہ نہیں؟ کہ اعدوا واستعدوا، صلاحیتیں پیدا کرو اپنے اندر، کھیلنے میں نہ لگو، اپنے کو تیار کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد یہاں سے جب 20 سال سے ایج بڑھتی ہے تو 20 سال سے 30 سال کی ایک ایج ہے۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مرحلے میں آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کے بعد اسے چاروں طرف دنیا کی وہ چیزیں دکھائی دینا شروع کرتی ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ادھر یہ پروگرام ہو رہا ہے، ادھر وہ ڈانس ہو رہا ہے، ادھر وہ پارٹی ہو رہی ہے، ادھر وہ کلب ہے، ادھر وہ ارے نہ جانے کتنی چیزیں چاروں طرف کھینچے لے رہی آدمی کو، کھینچے لے رہی آدمی کو۔ تو جو کھینچنے کا، چاروں طرف سے دنیا کی ہر چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی، پیسہ کھینچ رہا ہے، حسن کھینچ رہا ہے، دوست احباب کھینچ رہے ہیں، ہر طرف وہ چیزیں ہیں جن میں اسے کشش دکھائی دیتی، پرکشش دنیا دکھائی دیتی ہے۔ سب سے مضبوطی کا دور بھی یہی ہے انسان کا۔ اب کچھ کھانے کمانے لگا، تعلیم ختم ہو گئی،
پیسہ ہاتھ میں آنا شروع ہوا اور چاروں طرف دنیا ہی دنیا. یہ گاڑی لے لیں, وہ ماڈرن موبائل لے لیں, وہ مکان خرید لیں, وہاں چلے جائیں, یہاں اس پارٹی میں چلے, نہ جانے دنیا میں چاروں طرف کیا کیا ہے جو اسے کھینچے لے رہا. سب سے خطرناک دور. قرآن حدیث کہتی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے یا ابناء الثلاثین, جو 30 کے ہو, جو 30 کے ہو, لا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے جائے. یہ نہ سمجھو کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس کے آگے کی بھی سوچتے رہنا. اب 30 سال سے آگے جب آدمی بڑھتا ہے تو اس کی اگلی منزل کیا ہوتی. میری اس بات کو شاید انشاءاللہ آپ سب حضرات اتفاق کریں گے, میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ 30 سے 40 سال کے درمیان کی اسٹیج وہ ہوتی ہے جس میں آدمی اپنی دنیا کے جو آرزویں اور تمنائیں اس کی ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کو پورا کر چکا ہوتا ہے. اس کی تمنا تھی والی گاڑی لینا, اس اسٹیج پہ آتے آتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایسا مکان لینا, یہاں تک آ جاتا ہے. ایسی عورت سے شادی کرنا ہے, یہاں تک آ جاتا ہے. یعنی دنیا میں جن چیزوں کا اسے شوق تھا, جن چیزوں کا اس کے دل میں تمنا تھی, وہ سب چیزیں وہ کر چکا ہوتا ہے. تو حدیث کہتی ہے کہ اب فرشتہ آواز دے کے پوچھتا, کہتا یا ابناء الاربعین, اے 40 برس والو, تم نے دنیا میں مکان بھی شاندار بنا لیا, گاڑی بھی اچھی خرید لی, بیوی بچوں والے بھی ہو گئے, کاروبار بھی بڑا کر لیا, سب کچھ کر لیا, دنیا زبردست طریقے سے اپنی آباد کر لی. ماذا اعددتم للقاء ربکم, یہ بتاؤ کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا انتظام کیا ہے, اس کی کتنی تیاری کی. دنیا ہی میں لگے رہ گئے یا ادھر کی بھی تیاری کی؟ کچھ نمازیں بھی رکھی جمع کر کے, کچھ جمع کر کے جو پیسہ بچایا تھا اسی میں سے کچھ خمس بھی نکال کے بھیج دیا ہے, کچھ زکات بھی, کچھ خیرات بھی, کچھ کیا ہے اللہ سے ملنے کے لیے بھی, یا خالی دنیا بنا ڈالی بس, شاندار مکان لے لیا اور شاندار گاڑی لے لی اور اونچا بینک بیلنس کھڑا کر لیا, اتنا ہی کیا ہے. اب 40 سے کے بعد کی جو اسٹیج ہے اس میں انسان کے ڈھلان شروع ہو جاتی ہے. کسی کے دانت ہلنے لگے, کسی کی آنکھ پہ چشمہ آ گیا, کسی کے دیکھیے کان وہ چھوٹا سے لگائیں کہ چھپا رہے, دکھائی نہ دے, مگر دکھائی تو دے گا, اور دکھائی دے چاہے نہ دے, جب ٹھیک سے سنیں نہیں پتا تو چل ہی جائے گا. کسی کے یہاں پیس میکر لگ رہا ہے. اب ڈھلان شروع ہو گئی نا, رنگ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کس رنگ سے رنگیں کہ پتہ نہ چلے, مگر وہ تو سفیدی ہے, کہیں نہ کہیں تو آئے گی, دکھائی دے گی. تو اب ڈھلان شروع ہو گئی. تو 50 سال کے جب ہو گئے تو حدیث کہتی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے یا ابناء الخمسین, اے 50 برس والو, قد اتاکم النذیر, نوٹس آ گیا تمہارے پاس, تمہارے پاس الٹیمیٹم پہنچ گیا, تمہیں نوٹس دے دیا گیا, تمہیں بال سفید ہونے لگے, تمہارے دانت ہلنے لگے, دانتوں میں پانی لگنے لگا, نگاہ کمزور ہوئے بغیر چشمے کے اب نہیں پڑھ پاتے ہو, ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ ہمیشہ پیپسی کی بوتل کھول لو. اپنے تجربے بتا رہا ہوں آپ سے. 50 سال کے ہو گئے, تمہیں الٹیمیٹم مل گیا, تمہیں نوٹس مل گیا, اب تو چونکو کہ ادھر جانا. کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ قد اتاکم النذیر, آ گیا ڈرانے والا, آ گیا ڈرانے والا. داڑھی سفید ہونے مطلب ڈرانے والا آ گیا, نگاہ چشمے کی محتاج ہوئی, ڈرانے والا آ گیا, دانت ہلنے لگے, ہلنا چھوڑیے, ٹھنڈا پانی لگنے لگا نا, 4 دن کے بعد ہلے گے. ڈرانے والا آ گیا, زوال شروع ہو گیا, ہوش میں آ جاؤ. 50 سال کی اسٹیج پہ چونکاتا تو اس لہجے میں چونکاتا ہے, 60 سال کے ہو گئے, نکال لے گئے یہاں تک. تو اب اس کے بعد پھر فرشتہ آواز دیتا ہے. اب مشکل آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہے کہ آپ اس مثال کو مشکل سے ذرا سمجھ پائیں گے. کھیتی ویتی تو آپ نے کی نہیں ہے, ہم تو بھائی کسان گھرانے کے ہیں, کھیتی بھی کر چکے ہیں, جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے. زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے, پھر اس میں پانی لگایا جاتا ہے. گیہوں کی کھیتی مثلا, پھر اس میں کھاد ڈالی جاتی, پھر دوائیں ڈالی جاتی, سب ہوتے ہوتے 2-3 مہینے لگتے ہیں, پودا نکلتا ہے, پھر اس میں پھل دانے آتے ہیں, پھول آتے ہیں, پھر دانے آتے ہیں, پھر وہ ہرے ہوتے ہیں, پھر وہ پیلے ہوتے ہیں, پھر وہ سوکھتا ہے تو کاٹا جاتا ہے. تو پیدا ہونے سے لے کے کاٹنے تک کچھ مدت گزرتی ہے. اس کا جب فصل دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بھائی اب یہ پھل توڑنے والا ہو گیا, مثلا انگور تیار ہے, توڑا جانے والا, سیب توڑنے والا, آم توڑنے والا, گیہوں کٹنے والے ہیں, یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو اب 60 سال کے جب کوئی ہو جاتا ہے تو ادھر سے فرشتہ کہتا ہے یا ابناء الستین, اے 60 برس والو, زرعن آنا حصادها, کھیتی تو تیار ہو گئی,
اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا، اب فصل کیسے ملے گی یہ تو تمہارے اوپر ہے کہ تم نے بویا کیسے، اسے پالا کیسے، اسے تیار کیسے کیا۔ ایک ہی علاقے میں 2 پلاٹ ہوتے ہیں زمین کے، 2 آدمی الگ الگ کھیتی کرتے ہیں، ایک کھیتی میں ٹھیک سے محنت کرتا ہے، کاٹتا، جب تیار ہوتی ہے فصل تو کنٹلوں کے حساب سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی کچھ نہیں، دوا گیہوں چھڑک کے چلے گئے، پلٹ کے نہیں آتے، نہ پانی دینا، نہ کھاد، نہ کسی چیز سے بچانا، نہ کچھ کرنا، بہت خود سے کچھ ہو گیا تو ہو گیا، تو ادھر کنٹلوں ہوتا ہے، ادھر کلو کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو کھیتی تو وہی ہے، زمین وہی ہے، دانا وہی ہے، مگر کھیتی کرنے والا کیسا کا زرعون آنا، تم نے جیسی کھیتی تھی تیار کر لی، اب اس کے کٹنے کا وقت آ گیا، جلدی کرو، تیاری کرو، ابھی سنبھال لو اپنے آپ کو۔ اس کے بعد 70 سال کے انسان کی اسٹیج کے لیے مجھے جملہ یاد نہیں رہ گیا، روایت کا پڑھے ہوئے زیادہ دن ہو گئے، آخری اسٹیج جو بتائی وہ 80 سال کی، کہتے 80 سال تک اگر آدمی جی گیا اور رہ گیا تو روایت کہتی ہے کہ فرشتہ کہتا ہے قد اتتکم الساعہ وانتم فی غفلہ، جناب عالی قیامت آ گئی، آپ اب بھی بھولے بیٹھے ہوئے، آپ کو خیال ہی نہیں، موت کی بات نہیں، سیدھے قیامت۔ 80 سال کے ہو گئے تو گویا قیامت آ گئی۔ اس سے لگتا ہے کہ بیچ میں کہیں موت کے بارے میں جھٹکا ہوگا 70 سال والے میں، مجھے یاد نہیں رہ گیا روایت، اپنی طرف سے آپ کو بڑھ چڑھ کے بتا نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال میں نے یہ حدیث، یہ روایت آپ کو صرف اس لیے سنائی ہے کہ ہم سب جو یہاں جمع ہیں، ہم اور ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، الگ الگ اسٹیجز پہ، جو ایج کی الگ الگ اسٹیجز ہیں، ان میں اللہ کے بنائے اصول اور نظام کو توڑتے کے الگ الگ مرحلے زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کھیلنے کودنے کے چکر میں آدمی واجبات اور چھوڑتا حرام میں لگتا ہے، کبھی تفریح میں، کبھی کمانے میں، کبھی طاقتور بننے میں، کبھی دنیا کو سجانے میں، کبھی اپنے کو مضبوط بنانے میں، الگ الگ زندگی کے مرحلوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ مذہب ہمیں ہر قدم پہ چونکاتا ہے، ایج چاہے جو کوئی ہو، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نہ کبھی کسی نعمت کو بیکار چھوڑنا ہے، نہ کبھی اصل اللہ کی دی ہوئی کسی قوت کو بیجا استعمال کرنا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے دے اللہم صلی علی محمد۔ یہ کام ہم آپ، میں نے روز مثالیں بھی دی ہیں آپ کو، الگ الگ انسانوں میں الگ الگ کمزوریاں ہوتی۔ ایک انسان ہے جو مثلا اتنا مضبوط ہے کہ مالیات میں ہوس پیدا ہو اس سے پیسہ جمع کرنے کی، تب بھی وہ اس میں بے ایمانی کے راستے پہ نہیں جائے، مضبوط، مال کی چوری نہیں کرے گا۔ لیکن یہی آدمی جو پیسے کی امانت کے سلسلے میں بڑا مضبوط ہے، یہی آدمی کھانے پینے کے معاملے میں بڑا کچا ہوتا ہے۔ مثالاً کہہ رہا ہوں میں، کھانے کا اتنا لالچی ہے کہ حلال حرام کی فکر وہاں اس کو نہیں رہ جاتی۔ ایک آدمی ہے کھانے پینے میں بھی مضبوط ہے، پیسوں کے معاملات میں مضبوط ہے، لیکن نفس کا جب غلبہ ہوتا ہے، جنسی دباؤ ہوتا ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو الگ الگ انسانوں میں بہکنے کے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں، مگر مالک کوئی اپنی زبان سے بگڑتا ہے، کوئی آنکھوں سے بگڑتا ہے، کوئی پیسے سے بگڑتا ہے، الگ الگ راستے بہکنے کے ہوتے ہیں، مگر مالک نے ہمیں ان پر قابو کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی ہمیں صلاحیت بھی دی ہے۔ اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی تاریخ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو مکمل کروں کہ اس کام کو ہم اپنا سب اپنی اتنی جگہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر اللہ کے بنائے قانون کو توڑتے ہیں اپنی طاقت سے۔ ہم میں سے کوئی زبان سے توڑتا ہے، کوئی آنکھوں سے توڑتا ہے، کوئی کھانے پینے میں بہکتا ہے، کوئی پیسے کمانے میں بہکتا ہے، کوئی خالی نام کے لیے آدمی خراب کر لیتا اپنے اعمال کو۔ تو الگ الگ جگہوں پر ہم اللہ کی دی ہوئی قوتوں کا بجائے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو توڑتے ہیں۔ اس پر کنٹرول کرنے کے لیے جہاں بھی توڑ رہا ہوں، ہماری اپنی اپنی مشکلیں الگ الگ، لیکن بنیادی قانون یہ ہے کہ کنٹرول ہو سکتا ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ میں اس کا صرف ایک نمونہ آپ کو، شروع میں ہم کوشش شروع کریں گے، مثلا عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹ بول دینے کی، تو ایک دم سے نہیں رک جائے گا، لیکن دھیرے 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 بند ہوگا۔ مثال وہ سامنے کی دے دیتا ہوں جو جس کے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ ہر عادت جو برائی کی ہے اسے دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھوں، بات کو ختم کروں۔ یہ بتائیے کہ سونے کی اور نیند آنے کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
یہ آدمی کو جو نیند آتی ہے سوتا ہے تو کہاں سوتا ہے؟ مجلس میں. یہ تو ہے سچائی، لیکن اس کے علاوہ پوچھ رہا ہوں. یہ تو ہے سب سے اچھی نیند مجلس میں آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور جگہ ہے. مولانا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے لوگ الگ الگ بھی ہوتے ہیں. کسی کو سب سے زیادہ نیند اسکول میں آتی ہے جب وہ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے. بستر پہ اتنی اچھی نیند نہیں آتی جتنی اچھی نیند ڈیسک پہ آتی ہے. کسی کو اپنے بیڈ روم میں نیند نہیں آتی ہے بلکہ اسے ہمیشہ آفس کے کرسی پہ نیند آتی ہے. کسی کو مجلس میں نیند. یہ تو الگ بات ہے، میں اس کی بات نہیں، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. سونے کی کون سی جگہ ہے؟ بیڈ روم ہے ہمارا. آدمی اپنے بیڈ روم میں. اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ دوسری اگر کہیں جگہ چلے جائیں اور رات گزارنا پڑے تو سو ہی نہیں پاتے. کیوں نہیں سوئے؟ کہا کہ بھائی وہ ایسی عادت ہے. مولانا کیا بتائیں، اپنے بستر کے علاوہ اپنے روم کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی. اگر خدا خواستہ ہم ایسے ہوتے تو جاگتے ہی رہتے، اس لیے کہ یہاں اپنا بیڈ روم اپنا بستر نصیب ہی کہاں ہوتا. تو خیر انسان کی کمزوریاں ہیں سب. تو سب سے صحیح نیند آنے کی جگہ بیڈ روم ہے. اور بیڈ روم میں بھی نیند تب آئے گی جب گھر کا دروازہ بند ہو. اگر مان لو گھر کا دروازہ کھلا ہے، تالا خراب ہو گیا اتفاق سے، تو آج ویسی نیند آئے گی جیسے روزانہ آتی تھی؟ نہیں آئے گی. آپ کو آئے تو آئے، مجھے تو نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ ارے بھائی میں نے کہا رات میں کوئی چور وور آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، کیا ہو جائے معلوم نہیں. تو آ گیا ہے کیا؟ دروازہ کھلا ہے تو کیا آ گیا ہے؟ آیا تو نہیں ہے نا. لیکن آنے کا خدشہ ہے خالی، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چور آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، تو نیند ٹھیک سے نہیں آتی. چھوٹی سے میں نے مثال دی آپ کو، اس کی چھوڑیے، آپ کو تجربہ ہی نہ ہوگا. مشکل بھی ہے، بہت سی مثالیں میری آپ کے لیے بیکار ہیں. آپ پاکستان انڈیا بھی جاتے ہیں نا، اس لیے تجربہ ہوگا. راتوں میں وہاں ایک دشمن ہے جو آپ کو انفارم کر کے آپ پہ حملہ کرتا ہے. ہم آ رہے ہیں، بین بجاتا ہوا، بینڈ بجاتا ہوا آتا ہے مچھر. اب جہاں مچھر کی آواز سنی کتنے بیچارے ہوتے ہیں ان کو بھی نیند نہیں آتی. ارے مولانا مچھر کاٹے نہ کاٹے، خالی ڈر ہے کہ کاٹ لے گا. کاٹ بھی لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ دن بھر ہمیں رات بھر کاٹتے ہیں اپنے ملک میں، کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ مچھر ملیریا وغیرہ نہیں ہوتا. ہو جائے شاید مچھر کاٹ لے گا. مچھر ہے؟ ہاں ہے. ارے ڈر گیا، نیند نہیں آ رہی ٹھیک سے. کچھ کاٹے گا تو بھی کون سی قیامت آ جائے. اور فی الحال تو کاٹا نہیں، سو جائیے. میں مثال کہے گی دے رہا ہوں، وہاں تک آپ کے ذہنوں کو پہنچا لو انشاءاللہ. آپ اپنے کمرے میں لیٹے، بیڈ روم میں، آپ کا گھر بھی بند ہے، سیف بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور سڑک پہ سامنے زبردست فائرنگ ہو رہی ہے، دو گینگ لڑ رہے ہیں. اب بتائیے سوئیے گا؟ آپ اپنے کمرے میں ہیں، آپ اپنے روم میں ہیں، آپ کے روم میں وہاں گولی بھی آنے کا خطرہ نہیں ہے. ہم نے کہا سوئیے. ہے کہ لگا تڑ فائرنگ ہو رہی ہے، اس بری طرح سے کیسے سو جائیں اس میں؟ تو اگر آس پاس میں بھی کہیں فائرنگ ہو رہی ہو تو نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی؟ کہ گولی چل رہی. تو خالی فائرنگ ہو رہی ہے جس کا نہ میں نشانہ ہوں، نہ میرے اوپر حملہ ہونے والا، نہ مجھ تک اس کے حملے کے پہنچنے کا چانس ہے، مگر نیند اڑ جاتی ہے نا. تو اگر کسی جگہ ہم یا آپ لیٹے ہو اور چاروں طرف 40 آدمی رائفل تانے کھڑے ہوں تو سوئیے گا؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک بستر پر ایک جوان لیٹا ہے اور 40 قبیلوں کے 40 لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ اسے مار ڈالنا ہے. ایسے میں نیند آنا چاہیے. آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. جو ہمیشہ جاگتا تھا وہ آج سویا. تو میرے مولا 40 قاتلوں کے درگے میں گہری نیند سوئے. اب یہ اور بات ہے کہ جاگ کے جو عبادتیں کرنے والا علی تھا، جب وہ بستر پہ سویا تو یہ نیند اللہ کی مرضی کے اتنا مطابق تھی کہ اللہ نے اسی کو ایسی عبادت بنایا اپنی رضا ان کے حوالے کر. تو سوئے مولا علی، 40 تلواروں کے درمیان سوئے. کس لمحے وہ حملہ کر کے مار ڈالے اس کے باوجود سوئے. یہ گہری نیند علی کو جس بستر پہ آئی، میں صرف آپ کے سوچنے کے لیے رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کریں گے. اس مرحلے پر علی کیسے پہنچے کہ اس بستر پر اتنی گہری نیند آ گئی؟ اس طرح پہنچے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ پہلا نہیں تھا.
بچپن سے جب سے شاب ابو طالب میں کنبے کو لے کے آنا پڑا تھا دشمنوں کی وجہ سے. تاریخ آپ کے سامنے ہے جناب ابو طالب کو. تو تاریخ کہتی ہے کہ راتوں میں پیغمبر خدا کو ان کے بستر سے ہٹا کے مولا علی کو جناب ابو طالب لٹا دیتے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو پیغمبر بچ جائے. تو میرے عزیزوں وہ تو تھا ابو طالب کا کمال کہ اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں ڈال رہے تھے بھتیجے کی جان کو بچانے کے لیے. مگر میرے عزیزوں علی کے لیے آج نبی کا بستر پہلی مرتبہ نہیں ملا ہے, بچپن سے آگی رہے ہیں اس بستر میں لیٹے اور دشمنوں کے خطرے کے باوجود لیٹے. تو چونکہ یہ علی کرتے چلے آئے تھے لہذا 40 دشمنوں کی موجودگی میں بھی سو گئے. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی میں نے آپ کی خدمت میں تاریخ کا واقعہ صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ بڑا سے بڑا اور عظیم سے عظیم کارنامہ مولا نے بھی اس منزل پر اپنے کو اپنی بستر پہ لٹایا نہیں ہے, سلایا نہیں اپنے کو, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سودا کیا ہے. یہ اس منزل پر, اس اطمینان کی منزل پر آئے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس بستر پر خطروں کے باوجود لیٹتے رہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں صرف یہ وجہ ہے اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد. ان کا تو جب مولا سے پیغمبر نے فرمایا پوچھا کہا تھا میرے بستر پہ لیٹ رہو تو مولا علی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ پیغمبر میرے جان کا کیا ہوگا. جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا تھا فوراً پوچھا تھا کہ میرے پیغمبر میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی نا, میرا کیا ہوگا یہ نہیں پوچھا تھا. اس لیے میرا کیا ہوگا پوچھنے کے یہاں مزاج ہی نہیں ہے, تو روز لیٹتے ہیں بستر پہ, آپ بچ جائیں گے نا. اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ تمہارے بستر پہ لیٹنے سے میری جان بچ جائے گی تو سجدہ شکر کیا تھا مولا علی. اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان سجدہ شکر پایا جاتا ہے مگر وہیں پایا جاتا ہے جہاں علی کی محبت پائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ پہلا سجدہ شکر پیغمبر کی جان بچنے پر علی نے کیا, آج تک اس کی نشانی باقی ہے. اور سجدہ شکر اس کنبے کو, اس خاندان میں اگر نگاہ ڈالیں گے تو اللہ کی شکر کرنے کی جہاں ہمارے دل و دماغ میں تصور تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے وہاں یہ شکر کرتے دکھائی دیتے ہیں. صرف بستر پر لیٹنے کی بات نہیں ہے. کربلا میں شام غریبہ جب حسین سرکٹا کے میدان میں سو رہے تھے, چاروں طرف بکھری ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی مقتل میں, اور چنگاریاں خیموں سے نکل رہی تھیں. پھوپھیوں اور بہنوں کے درمیان سید سجاد قیدی بنے بیٹھے تھے, ننھے ننھے بچے سسکیاں لے کے سو گئے تھے. اب کسی میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ہائے پیاس کہہ سکے, اور نہ اتنی ہمت تھی اس لیے کہ اگر کسی زبان سے ہائے پیاس کا جملہ نکلتا تو تماچا پڑ جاتا تھا. اس ماحول میں جب لاشیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں, بے ردا بہنیں اور پھوپھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یتیم اور یسیروں کے درمیان سید سجاد ہیں, باپ کا بے سر کا جنازہ جسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا ہے, پامال کیا گیا ہے, وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. اس عالم میں بھی سید سجاد نے پیشانی خاک پہ رکھی ہے فریضے کے ادا کرنے کے بعد. تو زبان پر ایک ہی جملہ ہے, مالک تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا. کتنا دشوار تھا ان قربانیوں کا پیش کرنا, اور اس کے بعد جذبہ شکر. یہ صرف سید سجاد کے جملے نہیں ہیں. حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے, مصیبتوں کو جھیلتا ہوا, تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرتا ہوا, کٹے ہوئے سر ساتھ ساتھ آئے تھے. اس وقت بھی ابن زیاد نے تکلیف پہنچانے کے لیے ایک جملہ جناب کبریٰ سے کہا تھا, تم نے اپنے خدا کا برتاؤ اپنے ساتھ کیسا پایا. اذیت پہنچانا مقصود ہے کہ تم بہت خدا والے بنتے ہو, دیکھو تمہارا گھر لٹ گیا, تمہارے سروں سے چادریں چھن گئیں. اذیت پہنچانے کے لیے جملہ کہا جا رہا ہے. مگر زینب کبریٰ کیا کہتی ہے, قربان کہتی کیا ہے, وما رأینا الا الجمیل. اگر تو پوچھتا ہے تو سن, ہم نے اپنے پروردگار سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, ہم نے اپنے مالک سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والے ہیں. عجیب و غریب منزل ہے, ہر قدم پہ رضا پروردگار کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے. میں نے کسی دن آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ابن زیاد کے دربار سے شام کی طرف یہ قافلہ روانہ کیا گیا, اور شام میں پہلے سے اہتمام کیا گیا. لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں جب پہنچا تو بازار کی گلیاں آج بھی تنگ راستے ہیں, اگر آپ وہاں تک پہنچے, ان تنگ راستوں میں آئینے لگائے گئے تھے تاکہ بیویوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو, انہیں بے ردا سراپا دیکھنا پڑے.
لٹے ہوئے قافلے کو لے کے جب زینب کبریٰ قصر یزید تک پہنچ گئی تو قافلے کو روک دیا گیا تھا تاکہ دربار آراستہ ہو جائے. کہ وہ وقت آیا کہ ظالم نکلا تھا اور کہا تھا چلو دربار آراستہ ہو گیا. علی کی بیٹی نے چادر کا مطالبہ کیا, اس نے تازیانہ مار کے لے جانے کی دھمکی دی. زینب ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی تھی اور آواز دی تھی رباب آؤ, ام کلثوم آؤ, سکینہ آؤ. یہ ہمیں مجبور سمجھ رہے ہیں, ہمیں بے کس و لاچار سمجھ رہے ہیں, ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے. میں بد دعا کروں تم امین کہہ دینا. مگر یہ وہ وقت تھا کہ امام وقت نے پھوپھی کو آواز دی, پھوپھی اماں تھوڑا سے صبر اور کرنا ہے, پھوپھی اماں ہمیں بابا کے پیغام کو پہنچانا ہے. زینب نے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا دیے. اب سوچئے حسین کی بہن دربار یزید میں جا رہی ہے, علی کی بیٹی دربار یزید میں جا رہی. میں 2-3 فقرے مصیبت کے سن لیں. زینب سر پہ ردا نہیں ہے, دربار میں جانا ہے, امام وقت کا حکم ہے, زینب نے اسے قبول کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے یہ مصیبت بھی برداشت کرنا ہے. مگر زینب کی اس بے چینی کو ان ساری بیویوں نے دیکھا ہے. دربار میں قافلہ داخل ہوا, تخت پہ یزید بیٹھا ہے, تخت کے نیچے تشت ہے, تشت میں حسین کا سر رکھا ہے, دور زمین پر لٹی ہوئی بیویوں کا قافلہ ہے, زینب درمیان میں ہے. چاروں طرف سے بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے. زینب نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا بھائی کے لب و دندان سے یزید اہانت آمیز برتاؤ کر رہا ہے, نگاہوں کو جھکا دیا. تخت سے یزید کی نگاہ پڑی. ایک مرتبہ دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہے جنہیں کوئی بیویاں اپنے حلقے میں سمیٹے ہوئے بیٹھی ہیں. اس نے کسی سے پوچھا یہ خاتون کون ہے, یہ بیوی کون ہے جسے دوسری بیویاں اپنے حلقے میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں. کسی نے بتایا یہ حسین کی بہن زینب ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ عباس کی بہن زینب ہے. بس یہ سننا تھا کہ یزید نے ایک مرتبہ کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ, میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب حسین کی بہن کرے تو کیا کرے, ہاتھوں کو اٹھوا کے بد دعا تھوڑی دیر پہلے کرنا چاہی تھی. تو امام وقت نے کہہ دیا تھا پھوپھی اماں صبر کیجئے, بابا کا پیغام پہنچانا ہے. اب زینب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مقابلے کا. زینب سامنے آؤ, میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یزید کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی, یزید کی آواز ان بیویوں تک پہنچی جو زینب کو اپنے حلقے میں لیے بیٹھی تھی. ان میں سے ایک کنیز جو حبشہ کے رہنے والی ہے اٹھ کے سامنے آ گئی اور آ کے زینب کبریٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آواز دی, اے امیر تیری یہ مجال کہ تو میری شہزادی سے دو بدو ہو کے گفتگو کرے. میں یہ سننا تھا یزید نے کسی کو حکم دیا آگے بڑھو اور اس کنیز کو تازیانے مار کے ہٹا دو. کوئی ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا تاکہ کنیز کو تازیانہ مار کے زینب کے سامنے سے ہٹا دے. کہ ایک مرتبہ اس کنیز کی نگاہ اٹھی, اس کی نگاہ پڑی سامنے جہاں یزید بیٹھا ہے, اس کے پیچھے یزید کی حفاظت کے لیے کچھ حبشی غلام تھے جو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے اپنے امیر کی حفاظت کے لیے. اس نے ایک مرتبہ درد بھرے لہجے میں آواز دی, ارے میرے حبشہ کے بھائیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہاری بہن کو تازیانہ مارا جائے اور تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھو. نہ جانے کیا آواز تھی, نہ جانے کیا ڈر تھا. ایک مرتبہ وہ غلام سامنے آ گئے ہاتھوں میں تلواریں لے کے, یزید روک دے ورنہ ہم خون بہا دیں گے, ہماری بہن کو تازیانہ نہ لگنا چاہیے. بگڑے حالات کے تحت یزید نے اشارہ کیا, ظالم تازیانہ لے کے ہٹ گیا. کنیز پہ تازیانے نہیں لگے, مگر میرے عزیزوں میری شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزری مجھے نہیں معلوم. شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو, ارے میرے بھیا ایک کنیز کے بچانے والے تو اتنے لوگ ہیں مگر تیری بہن کو ایک چادر لا کے دینے والا کوئی نہیں. بھیا تو کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے سو گیا, دیکھ تیری بہن کو بازو میں رسن باندھ کے دیار دیار پھرایا جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ